جو علماء اصول حدیث نے حدیث صحیح کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے متصل سندہ بالروات العادلین من غیر شذوذ ولا علہ، یعنی وہ روایت ہو مسلسل ہو، یعنی حضور کی زبان مبارک سے چل کر کے کتاب معتبر میں پہنچنے تک اس کا سلسلہ راوی کی بروی انو سے ملاقات ہوئی ہو، جس نے حدیث بیان کی اس نے اس کو دیکھا ہو، اس کے ساتھ ملاقات کی ہو جس سے حدیث لی ہے، اس کے کہتے مروی ان ہو، جو حدیث لیتا ہے وہ راوی کہلاتا ہے، راوی کی مروی انہو سے اس ملاقات ہوئی ہو، متصل سندہ بالعدول الضابطین، لیکن وہ جن کے ذریعے سے کنیکٹ کرتے ہو وہ کس کوالٹی کے ہوں؟ کہ ان کی کوالٹی یہ ہے، ایک تو ان کا دین صحیح ہو، جس کا دین غلط ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ضابطین کا معنی کیا؟ حافظہ ٹھیک ہو، یعنی عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہوں، یہ عادلین کی تعریف ہے۔ ضابطین کا معنی حافظہ ٹھیک ٹھاک ہو، نہیں تو صحابہ کرام جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا، اے صحابی رسول، آپ نے تو متعدد جنگیں سرکار کے ساتھ مل کے لڑی ہیں، سالہ سال صحبت پائی ہے، تو ہمیں بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات آل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ان کا یہ شامل نہیں ہے۔ آل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، حضور کے ازواج پر کسی کے نزدیک بھی صدقہ حرام نہیں ہے۔ انہوں نے اور چند حدیثیں پوچھی، ان کا میں اب کافی عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، جو بات ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے وہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، لیکن جو باتیں مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے وہ مجھ سے نہ پوچھو میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کا مطلب صحابہ کرام اپنی عمر کی مناسبت سے، صحت کی مناسبت سے، حافظے کی مناسبت سے خود بتاتے تھے کہ اس وقت میرے حافظے کی کیا پوزیشن ہے، اس وقت میرے حالات کیا ہیں۔ مگر یہ دیکھنا ہے کہ حضرت زید بن ارقم کے سوا بھی اور کئی صحابہ نے یہ باتیں کہی ہیں کہ نہیں کہی، یقیناً کہی ہیں۔ تو جب قاعدہ یہ ہوا جو حدیث کو ڈیل کرتا ہے نا، اس علم کا نام علم المصطلح بھی ہے، علم اصول حدیث بھی ہے، یہ اس کی عبارت ہے متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ۔ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو۔ سند متصل یہ کہ جو چینل آف اتھارٹی ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، بیچ میں کوئی بندہ رہتا نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری، لیکن وہ جو زنجیر کی کڑیاں ہوں ان کو چیک کرنا ہے، اگر ان کا عقیدہ درست نہیں، یہ درجہ کفر کو پہنچا ہوا ہے تو پھر بھی ان سے حدیث نہیں لی جاتی، اور حافظہ بھی ٹھیک نہیں پھر بھی حدیث نہیں لیا جاتی۔ اتنی شرطیں ہیں، اتصال سند ہونا ایک، اور راویوں کا متدین ہونا، دیندار ہونا دو، اور ان کا حافظہ اور دماغ طبیعت کی حاضری تسلی بخش تین، اور من غیر شذوذ ولا علہ۔ شذوذ کس کا نام ہے؟ یعنی اس حدیث کے اندر شذوذ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ ایک دقت ہوتی ہے جو ایجوکیشن کی قسم کی چیز ہوتی ہے، پچھلی یاد رکھو تو آگے اگلی بات سمجھ آتی ہے، اگر ساتھ ساتھ ادھرتی جائے تو پھر کچھ نہیں پلے پڑتا۔ اس کے لیے آخری شرائط ہے من غیر شذوذ۔ شذوذ کس بات کا نام ہے؟ جس آدمی نے روایت کی ہے اس کو دیکھیں گے، اس کی روایت کسی ایسے آدمی سے ریپگننٹ تو نہیں ہے، ٹکراتی تو نہیں ہے، یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے جو اس سے زیادہ زور والا صحابی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، وہ معتبر صحابی ہے، ثقہ صحابی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اوثق صحابی ہیں۔ اوثق صحابی کی ثقہ صحابی روایت کرے یہ شذوذ ہے، شاذ حدیث قابل احتجاج نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بخاری کے اندر حدیث ہے،
اور کننا نتفاضل بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نتفاضل ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، کہ ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کون کس سے زیادہ افضل ہے، تو ہم کہا کرتے تھے ابو بکر سب سے افضل ہے، اس کے بعد عمر سب سے افضل ہے، اس کے بعد کہتے تھے عثمان سب سے افضل ہے، اس کے بعد چپ کر جاتے تھے۔ اس پر حضرت علامہ ابن عبد البر نے ان کی 30 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے جو موطا امام مالک کی شرح میرے پاس موجود ہے، اس کے جلد نمبر 22 کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تعلمت 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء، میں نے 70 صورتیں جو ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار سے پڑھی ہیں۔ وہ ختمت القرآن عند خیر البشر بعد الانبیاء وہ علی بن ابی طالب، کہ اور میں نے قرآن مجید ختم کیا کس سے؟ حضرت علی مرتضیٰ سے، جو نبیوں کے بعد ساری بشریت سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اس حدیث کی مخالفت کی ہے، اس لیے عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث بخاری میں ہے، بخاری بھی کسی قانون کا پابند ہے نا، یہ قابل احتجاج نہیں رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد طبرانی کے اندر ان کا خطبہ بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عدل قرار ہر اس شخص سے افضل ہے جو گھوڑے پر سوار ہوا ہے، ہر اس شخص سے افضل ہے جس نے جوتا پہنا ہے، ہر اس آدمی سے افضل ہے جو حج پر گیا ہے، ہر اس آدمی سے افضل ہے جو عمرے پر گیا سوائے انبیاء کے۔ انہوں نے بے شمار درجنوں کے حساب سے نام لیے کہ یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت کرتا ہے، وہ اوثق صحابی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جو حدیث روایت کی گو بخاری میں ہے، لیکن اس کی قیمت اس کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ اس کے اندر شذوذ پایا گیا، اور علت بھی ایک کمزوری کا نام ہے۔ مثلا اس طرح کی علت بھی علت ہے کہ اس نے حدیث کسی سے سنی ہے، ایک جگہ اور طرح بیان کیا ہے، دوسری جگہ اور طرح بیان کیا ہے، اس کا نام ہے اضطراب۔ حدیث مضطرب اضطراب بھی ایک علت ہے، یہ پائی جائے تو حدیث مقبول نہیں ہوتی۔